بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تم مقاطعہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے متعلق بات کریں گے کہ مقاطعہ بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ قریش نے جو قطع تعلق اختیار کیا تھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آئے تو کفار مکہ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، اور ادھر بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، اور وہاں کی جو بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ، اس نے بھی مسلمانوں کی بہت بڑا عزت کی اور تکریم کیا اور وہاں پر پناہ بھی دی۔ تو کفار مکہ جو تھے ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور غم لاحق ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ایک مجلس قائم کی اور آپس میں ایک مشورہ کیا، اور یہ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو عبد المطلب سے ایک مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ قطع تعلق اختیار کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ ملے گا، نہ کوئی ان کے پر سلام کرے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا۔ ہر چیز میں پابندی لگا دی اور ہر چیز میں اس کے ساتھ مقاطعہ کیا جائے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا اور ان پر دستخط کہ کفار مکہ نے اور قسمیں گائے کہ اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا، اور یہ لکھا لیا یہ عہد نامہ اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب نے تمام بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کو لے کر مکہ کے قریب پہاڑ میں ایک درہ تھے، وہاں پر جا کر محصور ہو گئے، جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے اور وہاں پر رہتے تھے۔ اور چونکہ جب وہ محصور ہو گئے تو بنو طالب اور بنو ہاشم بہت بڑے تکلیف اور بڑے مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے جو بچے تھے وہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز باہر اس درے سے باہر لوگوں کو سنتے تھے، اور 3 سال تک یہ مقاطعہ رہ گیا، اور مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف تھی اس میں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت نکلا تو میرے ہاتھ پر کوئی گیلی سی چیز لگ گیا، میں نے فوراً اس کو لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا اور نگل لیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا چیز تھا اور کیا نہیں، یعنی یہ ایسی حالت تھی بھوک کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت نکلا اور میں نے اونٹ کے ایک خشک چمڑا مجھے ملا، تو میں نے اس کو لے کر اور اس کو صفوف بنا کر پانی کے ساتھ گونڈ کر کے پی لیا، اور اس پر کچھ کام ہو گیا۔ تو محترم دوست، یعنی ایسی حالت میں وہ مبتلا ہو گئے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ قریش کے جو یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے علاوہ جو لوگ تھے، ان میں سے کچھ ایسے اشخاص تھے جو نرم دل تھے، اور انہوں نے اس بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جو تکلیف تھی انہوں نے یہ محسوس کیا، اور یہ آواز اٹھا دی کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جو تکلیف ہے ان کو خالی کر دیا جائے اور ختم کیا جائے۔ اور انہوں نے کچھ ساتھی آپس میں ملا کر ہم خیال بنا دیا، اور پھر مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کے سامنے جا کر سارے لوگوں کو بتا دیا کہ اس مقاطعہ کو ختم کیا جائے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ کوئی بات ہے کہ ہم مزے کے ساتھ کھائے پیے کریں، اور ان کے جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے وہ بھوک کی وجہ سے، ان کے بچے بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو عہد نامہ لٹکا دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ باقی جتنے حروف تھے وہ سارے کیڑے نے کھا لیا تھا، یعنی ختم کر دیا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو بتایا، ابو طالب نے قریش کو بتایا کہ میرے بھتیجا یہی کہتا ہے، سب دوڑ گئے اور جب وہاں جا کر دیکھ لیا تو بالکل یقین ایسا تھا کہ وہ ان کے جتنے بھی حروف تھے وہ ختم ہو چکی تھی سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے، اور سب حیران ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سب نے یہ اعلان کر دیا کہ بس یہ مقاطعہ ختم ہو گیا، اور پھر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب واپس گھروں میں جا کر رہنے لگے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔